بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 21ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 21ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور حضور علیہ السلام کے واسطہ سے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مشکل دور ہے۔ مکہ میں مشکلات کے ماحول میں قرآن کریم نے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکلات کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کی تلاوت کی ایک تاثیر یہ ہے، ایک برکت یہ ہے کہ یہ انسان کے مشکلات اور دکھوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا عظیم الشان جھونکا ہے۔ جو بندہ پریشان ہو، مصیبتوں میں ہو، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے دیکھے، اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً کسی غیبی طاقت کی طرف سے میرے دکھوں پر مرہم رکھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تاثیر ہے کہ یہ بندہ کے دکھ کو اور بندہ کے پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اور بھائی یہ بات بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی، سننے سنانے سے سمجھ میں نہیں آتی، اس بات پر عمل کر کے دیکھیے۔ الحمدللہ تھوڑا بہت قرآن سننے سنانے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب بھی طبیعت پریشان ہو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سنو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرما دیتے۔ 21ویں پارے میں ایک بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو نماز ہے یہ تمہیں گناہوں سے اور بے حیائی سے روک دے گی۔ نماز اگر صحیح معنی میں نماز ہو، سمجھ کر پڑھی جائے، نماز اگر صحیح معنی میں نماز ہو، سمجھ کر پڑھی جائے، اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے، اور بندہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو سمجھے کہ میں اللہ اکبر میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحانک اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں صراط الذین انعمت علیہم میں کیا کہہ رہا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر نماز کو سمجھ کر پڑھے تو بھائی گناہوں کو چھڑانے میں، بے حیائی کے کاموں کو چھڑانے میں نماز کو بہت بڑا دخل ہے۔ اگر نماز بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں تو بھائی یہ پھر ہماری دوائی 2 نمبر ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس کو 10 پیناڈول کھلا دی جائے، کوئی اثر ہی نہ ہو، بعد میں پتہ چلے کہ جناب یہ تو کوئی پاؤڈر ہے، یہ تو اصل دوائی ہے ہی نہیں، تو بھائی یہ پیناڈول کا قصور نہیں ہے، اس نے دوائی 2 نمبر استعمال کی ہے۔ نماز ہو وہ زندگی پر اثر ڈالے گی۔ تیسری بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، جس طرح میں اور آپ استاد کے سامنے بیٹھ کر الف با تا سا پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح علم نہیں پڑھا۔ لیکن 40 سال کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی تحریر دیکھی، 40 سال کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علم کا چشمہ قرآن کریم کی شکل میں جاری ہوا۔ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا تو نہیں سیکھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے امام اور استاد ہیں۔
پوری انسانیت کا اخلاقی علم جمع کر لیا جائے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا تو نہیں سیکھا، لیکن آپ کے زبان مبارک سے ایک ہی ارشاد نکلا، 1400 سالوں سے دنیا کے بڑے بڑے علماء فضلاء اس کی تشریح کرتے کرتے تھک گئے، اس کی تشریح ختم ہونے پر نہیں آ رہی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر علم کے کتنے سمندر اتارے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام تھے امی، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے علم کے دریاؤں کا جاری ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آج کل میں سنتا ہوں بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امی کی نسبت کرنا یہ کوئی بے ادبی ہے۔ بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے، ایک ہونا میرے اور آپ کے لیے عیب ہے۔ بھائی ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا اس وقت ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی اس کے پیدائشی طور پر نہیں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اس کا خاندان بھی نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ لیکن یہی ایک ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے عیب۔ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کے آبا و اجداد ہے نہ اس کی اولاد۔ ایک ہونا میرے اور آپ کے لیے عیب ہے، لیکن ہمارے اللہ کی شان ہے۔ امی ہونا میرے اور آپ کے لیے عیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں اپنے پیارے کو عام استاد کے سامنے بٹھا کر علم سکھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم سکھایا وہ اللہ نے براہ راست سکھایا۔ وہ حضور علیہ السلام کو کس نے براہ راست سکھایا؟ اس لیے میں نے عرض کیا قیامت تک تربیت و اخلاق و شرافت کا علم پوری انسانیت کا جمع کر لیا جائے تو وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ذرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ ہجرت کا زمانہ تھا، صحابہ اکرام حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ ہجرت کرنا آسان کام نہیں تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں 47 میں ہجرت ہوئی، بہت خوفناک، کہ 10 لاکھ مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو اس زمانے میں پیدل سفر کرنا، 6 ماہ کا حبشہ جانا، تو صحابہ اکرام کے دل کانپ جاتے تھے جب ہجرت کا حکم ہوتا۔ قرآن کریم نے صحابہ اکرام سے خطاب کر کے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندوں پریشان نہ ہو، تم میرے نام پر ہجرت کرو، تم میری زمین کو بہت وسیع پاؤ گے۔ تم میری زمین کو کیا کرو گے؟ وسیع پاؤ گے۔ تمہارا کام ہجرت کرنا ہے اور آگے تمہیں بہاریں دینا یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اللہ نے مدینہ میں صحابہ کرام پر بہاروں کی بارشیں کر دی۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں یہ دنیا کی زندگی مال و دولت کھیل تماشا ہے، یہ وقتی کھیل ہے، اس کے جادو میں نہ کہیں پھنس جانا۔ یہ جو ڈرامہ ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ میں نے کل کے یا پچھلے کسی درس میں عرض کیا تھا، دیکھتے دیکھتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی یوں دنوں میں گزر جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو پورا دنیا کا نظام ہے یہ کھیل تماشا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اپنی سچائی کا ایک عظیم الشان واقعہ ذکر کیا ہے یہاں، اور وہ بھی قرآن کی سچائیوں میں سے ایک عظیم سچائی ہے۔ اور بھائی ذرا توجہ کرنا، بعض باتیں ماحول سے سمجھ میں آتی ہیں۔ کس سے سمجھ میں آتی ہیں؟ چونکہ جہاں ماحول نہ ہو وہ سمجھ نہیں آتی۔ اب ماحول یہ ہے کہ مکہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مٹھی بھر صحابہ ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور کسی کو خیال بھی نہیں ہے
کہ یہ جماعت آگے جا کے کیا انقلاب برپا کرے گی، مکہ میں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے۔ اس ماحول میں ایک عظیم واقعہ ہو گیا دنیا میں۔ جس طرح آج روس، امریکہ، دنیا کی چائنا بڑی طاقتیں ہیں، اس زمانے پر زمین پر دو بڑی طاقتیں تھیں، رومی اور ایرانی۔ رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، اللہ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، آسمانی تعلیمات کو مانتے تھے، اور ایرانی جو تھے یہ آگ کے پجاری تھے، کافر تھے، یہ کسی اللہ کو اور کسی آسمانی دین کو نہیں مانتے تھے۔ فطری طور پر مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی، چونکہ وہ اللہ کو اور نبیوں کو مانتے ہیں، اور مکہ کے مشرکوں کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی، چونکہ مکہ والے بتوں کو پوجتے تھے اور ایرانی کس کو پوجتے تھے؟ آگ کو پوجتے تھے۔ ایرانیوں نے حملہ کیا، ایک سپر طاقت نے دوسری سپر طاقت پر حملہ کیا، ایرانیوں نے حملہ کر کے رومیوں کو شکست دے دی، اتنی بدترین شکست دی کہ ایرانی حکومت کو اپنا دارالخلافہ بھی بچانا مشکل ہو گیا۔ پوری دنیا یہ سمجھ گئی کہ جو رومی سپر طاقت تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ ایرانیوں نے اتنا شدت سے حملہ کیا کہ تقریباً 90% رومی سلطنت کو فتح کر لیا۔ اس ماحول میں بھائی کیا مکہ والے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جناب تم جس اللہ کی بات کرتے ہو، نبیوں کی بات کرتے ہو، اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو تمہارا دین اور رومیوں کا دین قریب قریب ہے، تو تمہارے دین کے ماننے والوں کو شکست نہ ہوتی، ہمارے دین والوں کو ایرانیوں کو فتح ہو گئی ہے۔ اس ماحول میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ ان قریب اللہ تعالی رومیوں کو دوبارہ فتح دے دیں گے۔ مکہ والوں نے کہا یہ تو ایک دیوانے کی بڑ ہے، رومیوں کو جان کے لالے پڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رومی ان قریب غالب آ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور امیہ بن خلف کے درمیان بحث ہو گئی اور شرط لگ گئی۔ اس زمانے میں شرط جائز تھی، شرط کو اسلام نے بعد میں حرام قرار دیا۔ 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی اور ایسے ہی ہوا۔ ابھی 7 سال گزرے تھے، ہجرت ہو گئی، حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ مدینہ چلے گئے، اور اللہ کی شان دیکھیے، ادھر سے رومی یک دم اٹھے، اپنا علاقہ بھی دوبارہ فتح کر لیا اور ایرانیوں کے علاقے بھی چھین لیے۔ جس دن عرب میں اس عظیم واقعہ کی خبر آئی، اسی دن حضور اور آپ کے صحابہ بدر میں عظیم الشان فتح حاصل کر رہے تھے۔ ادھر سے بدر کی فتح مل گئی اور ادھر سے قرآن کی یہ سچائی ہو گئی۔ امیہ بدر میں قتل ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ جو ہیں وہ صدیق اکبر کو ادا کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شرط کو حرام قرار دے دیا ہے، یہ جو 100 اونٹ ہے یہ غرباء میں صدقہ کر دو۔ یہ کیا کر دو؟ غرباء میں۔ یہ قرآن کی سچائی ہے۔ اور بھائیوں میں اس موقع پر ایک بات آپ سے عرض کروں، 2000 میں جس وقت 2001 میں مشرف دور میں جب امریکہ مست ہاتھی کی طرح افغانستان اور اس علاقے پر حملہ کر رہا تھا، دنیا سہم گئی تھی کہ بس اب امریکہ پوری دنیا کو ہلا دے گا۔ اس وقت جن دینداروں نے کہا تم دیکھنا چند سالوں میں اللہ ان کو کیسے ذلیل کرے گا، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو پتہ ہے پھر امریکہ افغانستان سے دم دبا کے کس طرح بھاگا ہے، اس طرح بھاگا ہے کہ آج کسی جنگ کے قابل ہے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، غزہ چھوٹا سا شہر ہے، آدھی صدی سے شیر بغیر کسی بندوں کی مدد کے، صرف اللہ کی مدد پر غزہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اور بھائی ہماری نمازوں میں تو تراویح میں تو رش ہی کوئی نہیں ہے، وہ اپنے کھنڈرات پر مصلے بچھا کر کل غزہ کا ایک نوجوان اس نے نماز تراویح میں 10 پارے پڑھ رہے ہیں، کھنڈرات پر مصلے بچھا کے۔ کھنڈرات پر ہمارے یہاں نجائز تجاوزات کا آپریشن ہو رہا ہے
کسی کی دکان جا رہی ہے، گھر، ہر چیز، خاندان سلامت ہے، لیکن وہ حد درجہ افسردہ ہے، ہونا بھی چاہیے لوگوں کے کاروبار جا رہے ہیں۔ تو بھائی جن کے پورے خاندان شہید ہو گئے اور ان کے پورے محلے کیا پورا شہر ہی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، اس کے باوجود وہ مصلے بچھا کے اللہ کے سامنے یوں قرآن پڑھ رہے ہیں کہ آپ اس کو اللہ کی مدد نہیں سمجھتے؟ دنیا کی کوئی حکومت ان کی مدد نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے حوصلوں کو مضبوط کیا ہوا ہے اور وہ آدھی صدی سے دنیا کفر کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ قرآن کریم نے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، بار بار کہا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے اتنے حسین و جمیل، اتنے عقل مند اور علم اور شعور والے انسان جو ہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیے۔ کس سے پیدا کیے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی کاریگری دیکھیے، کسی کو کہیے جناب مٹی کی کوئی چیز بنا کر اس میں ایسی عقل اور شعور پیدا کرے، قیامت تک کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ فرمایا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہاری زبانیں مختلف بنائی ہیں۔ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر نیند پیدا کی ہے۔ نیند ایسی دوا کی ہے، آپ 24 گھنٹے کے تھکے ہوئے ہو، چہرہ جو ہے مرجھا گیا ہو، جسم کا روح درد کر رہا ہو، دنیا کے کسی ڈاکٹر کو کہیے مجھے کوئی ایسی گولی دے جو مجھے دوبارہ تر و تازہ کر دے، وہ کہے گا جناب ایسی دوائی نہیں ہے۔ انسان آرام سے سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو بھائی دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ فرمائیے نیند ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زمین و آسمان ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بارشوں کا نظام ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور فرمایا کہ میاں بیوی کی محبت اور جو تعلق ہے یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دو اجنبی ہیں، نکاح کے ذریعے اللہ ان کے رشتے کو قائم کرتا ہے اور دونوں شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں شرک کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تم اپنی جائیداد اور کاروبار میں کسی کو پارٹنر بنانا، شریک بنانا پسند نہیں کرتے ہو تو اس اللہ کے بارے میں یہ ظلم و زیادتی کیوں کرتے ہو؟ اس اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہو۔ جب تمہیں اپنی جائیداد میں کسی کو شریک اور پارٹنر بنانا پسند نہیں ہے، حالانکہ تم خالق نہیں ہو، تم مخلوق ہو، میں اور آپ بھائی کیا ہے؟ جب مخلوق کو یہ پسند نہیں ہے تو اللہ تو بہت غیور ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہم نے تمہارے اندر ایک فطرت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہر انسان میں فطرت رکھی ہے کہ وہ اللہ کو یاد، بھائی ذرا توجہ کرنا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی غیبی طاقت کو پکارتا ہے۔ بھائی جب پریشانی آتی ہے آپ کسی انسان کے پاس جو خدا کو نہیں مانتا اس کے پاس بھی بیٹھو، جب وہ پریشان ہوتا ہے وہ کس کو پکارتا ہے؟ کسی نہ کسی غیبی طاقت کو پکار۔ وہ غیبی طاقت کون سی ہے؟ ہمیں انبیاء علیہ السلام نے بتایا وہ اللہ کی ہے۔ یہ پریشانیوں میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس لیے ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ کفار کے وہ بچے جو سمجھ کی عمر کو نہیں پہنچے اور ان کی وفات ہو گئی وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ وہ بھی کہاں جائیں گے؟ چونکہ اللہ نے ان کو کس پر پیدا کیا ہے؟ فطرت، فرمایا کہ فطرت انسان پر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ماحول ابواہ یحودانی او یمجسانی او ینصرانی،
پھر دائیں بائیں کا جو ماحول ہے وہ ان کو یہودی اور عیسائی بناتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں سود کی برائی کو بھی بیان کیا کہ یہ جو سود ہے یہ بے برکتہ مال ہے، یہ ناپاک مال ہے، یہ خبیث مال ہے، اللہ نے اس میں برکت ہے۔ قرآن کریم صدقہ اور سود کو ان کا تقابل کرواتا ہے۔ قرآن کریم کیا کرواتا ہے؟ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں صدقہ دینے سے پیسہ کم ہوتا نظر آتا ہے، سود سے تمہیں پیسہ بڑھتا نظر آتا ہے۔ لوگوں، یہ کم ہونا اور بڑھنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح جسم کا ورم، ایک آدمی کے جسم پر ورم ہو، دیکھنے جس کو پتہ نہ ہو وہ سمجھے گا یار یہ بڑا ماشاءاللہ جوان ہٹا کٹا بندہ ہے، حالانکہ ورم صحت نہیں ہوتی، بیماری ہوتی ہے۔ بھائی سوزش جو ہے یہ صحت ہے یا بیماری ہے؟ فرمایا تمہیں جو سود کا پیسہ بڑھتا نظر آ رہا ہے یہ ورم ہے، یہ سوزش ہے، اس کے اندر کچھ نہیں، یہ بیماری ہے۔ اور صدقہ سے تمہیں مال کم ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ کم ہونا اسی طرح ہے کہ ایک بندے کا 100 کلو وزن تھا، چلنے سے مجبور تھا، اس نے ورزش کی، وہ جم گیا، اس نے خوراک پر کنٹرول کیا، اس کا وزن 80 کلو ہو گیا، وہ چوکس ہو گیا۔ پہلے اس کا پھیلاؤ زیادہ تھا، اب اس کا پھیلاؤ کم ہو گیا، 100 کلو وزن پر وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا یا 80 پر؟ یہی معاملہ صدقے کا ہے اور سود کا ہے۔ سود میں پیسہ بڑھتا ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس میں گندگی اور غلاظت آ جاتی ہے، اور صدقے میں بظاہر پیسہ گھٹتا ہے لیکن اللہ اس کی طاقت اور روحانیت اور اس کی برکتوں کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کس شان کے بندے تھے حضرت لقمان؟ ہمارے یہاں ان کو دعائیاں بیچنے والا حکیم مشہور کر دیا، کہنے لگے جی حکیم لقمان کا نسخہ ہے۔ او حکیم لقمان علیہ السلام دعائیاں بیچنے والے حکیم نہیں تھے، اور یہ حکیم حکمت، دانائی، فہم اور شعور سے ہے، اور وہ کو دوائیوں بیچنے والے بندے تھوڑے تھے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام ایسے عظیم بندے ہیں، نبی نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ نبیوں کی طرح کیا، ان کے نام پر پوری سورت ہے اور ان کی باتیں ذکر کی ہیں۔ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا شرک نہ کرنا، یہ بڑی نمک حرامی، شرک نہ کرنا یہ کیا ہے؟ بڑی نمک حرامی ہے، شرک نہ کرنا۔ اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے بیٹا زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، جب گناہ کرو، ظلم کرو تو تصور کر لینا میں انسانوں سے تو بچ سکتا ہوں لیکن میں اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ بیٹا اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، بیٹا نماز کو قائم کرنا، بیٹا زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اللہ کو انسان کی آکڑ پسند نہیں ہے۔ بھائی دیکھو جیسے پھل پکتا ہے اس کی خوشبو، خوبصورتی، ذائقہ بڑھتا ہے، یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان میں جتنی عاجزی، انکساری آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو بڑھاتے، اللہ اس کے ذائقے کو بڑھاتے، اللہ اس کی عزت کو بڑھاتے۔ فرمایا کہ زمین پر تو اکڑ کر نہ چلنا، اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ منہ بنا بنا بگاڑ کے تصنع کے ساتھ پیش نہ آیا کر، اور یہ بھی فرمایا کہ بیٹا اپنی آواز کو زیادہ اونچا نہ کر، اپنا گلا پھاڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اونچی آواز میں کوئی کمال ہوتا تو پھر دنیا میں گدھے کی آواز سب سے زیادہ باکمال ہوتی، حالانکہ ان انکر الاصوات، جانوروں کی آوازوں میں سب سے بدترین آواز جو ہے وہ کس کی ہے؟ گدھے کی۔ اس لیے چیخنا چلانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ناراض نہ ہونا بھائی، میں اپنے ہی خلاف، اپنے مولویوں کے خلاف بات کر رہا ہوں، آپ کے خلاف تو نہیں کر رہا۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ممبروں پر، سٹیجوں پر چیخنا چلانا کدھر سے آ گیا۔ ادھر ادھر پروگراموں میں جاتے ہیں، مجبوراً جانا پڑتا ہے، ایسے سپیکر لگائے ہوتے اور چیخنا چلانا اتنا ہوتا ہے، سچی بات یہ کہ پوری رات جو سر ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے، گھوم جاتے ہیں۔ اور بھائی گلا پھاڑنا کوئی علم نہیں ہے، آرام سے بھی بات ہو سکتی
کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں پروگرام ہوا، بہت سے دوستوں نے کہا مفتی صاحب ہمیں تو یہ پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ جلسہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، جلسہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی شرابہ، نہ کوئی چیخنا۔ بھائی چیخنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ بدترین آواز جو ہے وہ کس کی ہے؟ قرآن کریم نے دو چار باتیں اور سن لیجئے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی، اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائے، زمین کا پورا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور یہ اللہ کی صفات و کمالات و خوبیوں کو لکھنا چاہے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی صفات کبھی بھی، اللہ کی ذات بھی لامحدود ہے اور اللہ کی صفات بھی لامحدود ہے۔ اور فرمایا کچھ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، تمہیں اللہ آگے رزق کی کیا تفصیلات ہوگی، یہ ساری باتیں صرف کس کے علم میں ہے؟ اس لیے نجومی تمہیں کیا بتائے گا؟ نجومی نہیں بتا سکتا۔ یہ ساری باتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اور بھائی سورہ سجدہ میں قرآن کریم نے کافروں کی ایک بات کا ذکر کیا ہے۔ جس وقت میدان محشر میں کافر سب کچھ دیکھ لیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے فریاد کہیں گے، اے اللہ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بس آپ ہمیں ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع دے دیجئے تاکہ ہم اتنے نیک بن کر آئیں کہ آپ کو یقین آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عربوں کو سمجھانے کے لیے، جس طرح اونٹنی کا دودھ نکالنے کے بعد تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، بھائی جو موت کے دروازے سے ایک مرتبہ گزر گیا وہ بھی واپس نہیں آ سکتا، وہ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ اور بھائی سورہ سجدہ میں قرآن کریم نے تہجد پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کے پہلو جو ہیں، جن کے جسم جو ہیں وہ بستروں سے دور ہوتے ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر آدمی کی ولدیت کی جو نسبت ہے وہ اس کے سگے والد کی طرف ہوگی، والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میں نے یہ بیٹا لے کے پال لیا ہے، میرا نام کیوں نہیں لکھا جا؟ بھئی اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کی اجازت نہیں ملی، حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، قرآن کریم کی جب یہ آیت آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ سے کوئی بھی زید بن محمد نہ کہے، آئندہ سے زید بن حارثہ کہے۔ تو والد کے علاوہ کسی اور کی طرف ولدیت کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں 21ویں پارے میں غزوہ احزاب اور خندق کا تذکرہ ہے۔ پورا عرب اتحاد بنا کر، متحد ہو کر ایک چھوٹی سی بستی مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی، اپنے نبی کی مدد کی۔ پہلے خندق کھودی، عرب میں خندق ہوتی نہیں تھی، یہ پریشان ہو گئے اس خندق کا کیا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان اور بارشیں ہوئی، اللہ جل جلالہ نے سارے کافروں کو تہہ و بالا کر دیا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ اس غزوہ خندق کے سیاق و سباق میں 21ویں پارے کے آخر میں فرمایا، اے لوگو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، تمہارے لیے اسوہ بنا۔ اللہ خود غائب میں ہے، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ہمارے اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ہمارے اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ہمیں حکم ہے ہمارے حبیب کو دیکھ لو۔ اگر ہمارے حبیب جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے وہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے، یہ بعض باتیں نا عام ہونے کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ توجہ کرنا بھائی، بعض باتیں عام سی ہوتی ہیں، وہ جب عام ہو جاتی ہے نا ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ اتنی گہری ہوتی ہے۔ آج اگر یوں کہہ دیا جائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پوری انسانیت کے لیے جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے وہ کتنی عظیم الشان ہستی ہوگی۔
اس نے فرمایا معیار قرار دیا ہے، فرمایا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو ہمارے حبیب نے کیا ہے وہی تم کرو۔ ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں جی فجر اور مغرب اور عشاء میں قرات اونچی کیوں کرتے ہیں، ظہر اور عصر میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی کوئی پتہ نہیں، ہم نے تو اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے ظہر اور عصر میں ایسا، اللہ کے نبی نے جو کام ایسا کیا ہے ہم آہستہ کریں گے، جو کام آواز سے کیا ہے وہ، چونکہ ہمارے لیے اعلیٰ ترین نمونہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔